قبلہ کعبہ مبلغ دین حجت الاسلام محی الدین کاظمی صاحب آپ ڈوڈیال خطاب فرمیسن کس طرف جانا ہے تجھ کو سوچ آئے مرد خدا، کس طرف جانا ہے تجھ کو سوچ آئے مرد خدا، ایک طرف شمر و یزید ہے ایک طرف شہید کربلا۔ ایک صلوات پڑھو شاہ آل محمد ذات ہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ صلوات۔ مرحومین کے سال ثواب کے لیے مجلس اعزا کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ہم سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الحمد للہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين بسم اللہ الغر الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ والعصر
إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد وعلى نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. قرآن مجید نے فضیلت کا معیار بسم اللہ 4 چیزوں کو قرار دیا ہے. بسم اللہ. فضیلت کا معیار 4 چیزیں ہیں: علم، ایمان، تقوی اور جہاد. یہ انسان کے لیے، جس انسان میں یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہیں وہ صاحب کمال بھی ہے اور صاحب فضیلت بھی ہے. علم، ایمان، تقوی اور جہاد. آپ دکان کھولتے ہیں جا کے، سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ چاہے دن ہی کیوں نہ ہو، وہ بٹن کے اوپر آپ کا ہاتھ جاتا ہے، آپ لائٹ کو آن کرتے ہیں. آپ گھر میں جاتے ہیں، سب سے پہلے اپنے کمرے کی لائٹ آن کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کوئی کام کرتے ہیں. جب آپ دین میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ علم کے بٹن کو آن ہونا چاہیے. دین کے بارے میں معلومات ہونے چاہیے کہ جس مذہب میں کو میں حاصل کر رہا ہوں، جس میں میں نے قدم رکھا ہے، اس کے اصول کتنے ہیں، اس کے فروع کتنے ہیں، اس کے اخلاقیات کتنے ہیں، کتنی چیزیں ہیں جن کا میں نے عقیدہ رکھنا ہے، اور کتنی چیزیں ہیں جن پر میں نے عمل کرنا ہے، اور کتنی چیزیں ہیں جن کے بارے میں قیامت کو مجھ سے پوچھا جانا ہے. دنیا کا کوئی مذہب ایسا مذہب نہیں جس میں کچھ کرنا نہ ہو. دنیا کا کوئی مذہب آپ لے لیں، کوئی مذہب لے لیں کہ جس مذہب میں کچھ بھی نہ کرنا ہو. کوئی مذہب نہیں. ہندو لے لیں، کوئی سکھ مذہب لے لیں، بدھ مت لے لیں، جتنے مذاہب ہیں ان میں کچھ نہ کچھ کرنا ضرور پڑتا ہے. مذہب آل بیت میں 5 اصول ہیں جن کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اور عقیدہ بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوگا. جیسی مرضی ہے میں اپنا عقیدہ رکھوں. عقیدے کی بنیاد 3 چیزیں ہونی چاہیے: عقل سلیم، آیات محکمات، سنت متواترہ. بتاتا ہوں، آپ نے خدا کو وحدہ لا شریک تسلیم کرانا ہے تو وہ قرآن سے نہیں کرائیں گے. وہ جو کافر ہے وہ تو قرآن کو، خدا کو نہیں مانتا تو قرآن کو کیسے مانے گا؟ وہ تو عقل سے ثابت کرنا ہے نا. نبی کو منوانا ہے. اگر خدا کو مانے گا تو پھر کتاب سے ثابت کر سکتے ہیں.
قرآن کی دو قسم کی آیات ہیں، آیات محکمات، آیات متشابہات۔ ایسی آیات موجود ہیں جن میں دو طرح کا معنی ہو سکتا ہے۔ آیات متشابہات کے بارے میں حکم ہوا کہ آیات متشابہات کا معنی تم نہیں کر سکتے، آیات متشابہات کا معنی راسخون فی العلم کر سکتے ہیں۔ راسخون فی العلم یا نبی ہیں یا امام ہیں، ہم آدمی نہیں کر سکتا۔ نعرہ حیدری، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے، خلق کرنے کے اعتبار سے، رزق دینے کے اعتبار سے، حی ہونے کے اعتبار سے، وہی زندہ کرنے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہی مردوں کو اٹھائے گا، وہی جنت میں بھیجے گا، وہی حساب و کتاب لے گا، وہی خلق کرنے میں وہ کسی کا محتاج نہیں۔ زمین کو اسی نے پیدا کیا، آسمان کو اسی نے پیدا کیا، بارشیں برسانے والا وہی ہے، ماں کے شکم میں بچے کی تصویر پیدا بنانے والا وہی ہے، آدم کے پیدا کرنے والے میں اس نے کسی سے مدد نہیں لی، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ شیعہ عقیدہ ہے، یہ شیعہ عقیدہ ہے۔ پیغمبر خاتم اس کے آخری نبی ہیں، اولو العزم نبی ہے، صاحب شریعت نبی ہے، صاحب کتاب نبی ہے، ان کے صدقے میں کائنات بنی، ان کے وسیلے میں کائنات بنی، وہ سب سے افضل ہے کائنات میں۔ پنجتن پاک اور پیغمبر خاتم اور پنجتن پاک کے صدقے میں رزق مل رہا ہے۔ وہ رزق نہیں دے رہے، وہ رزق نہیں دے رہے، رازق نہیں ہے، ان کے صدقے میں رزق مل رہا ہے۔ ان کو رازق نہیں کہنا، رازق اللہ ہے۔ ان کے صدقے میں رزق مل رہا ہے، ان کے صدقے میں اولاد مل رہی ہے، ان کے صدقے میں ہوائیں چل رہی ہیں، ان کے صدقے میں بیماروں کو شفا مل رہی ہے، ان کے صدقے میں ہم چل پھر رہے ہیں، ان کے صدقے میں زمین قائم ہے، ان کے صدقے میں آسمان قائم ہے۔ اللہ نے قائم رکھا ہوا ہے، اللہ نے آسمان کو قائم رکھا ہوا ہے، قائم رکھنے والا اللہ ہے، صدقہ ان کا ہے۔ یہ شیعہ عقیدہ ہے، صحیح عقیدہ ہے۔ یہ دعا جو ہے، یہ جو نماز جمعہ آپ پڑھتے ہیں، جو نماز جمعہ کے آخر میں ایک جملہ ہے، وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ۔ اے میرے مولا، تیرے وجود مقدس کی برکت سے زمین و آسمان قائم ہے، اور تیرے وجود مقدس کی برکت سے مخلوق کو رزق مل رہا ہے۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ قرآن میں واضح طور پہ فرمایا، هو اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، تم پھر اس کے بعد لوٹائے جاؤ۔ پیغمبر خاتم نے کیا فرمایا؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ اے میری امت، میں جا رہا ہوں، تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی
کتاب اور ایک اپنے آل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی قانون معلوم کرنا ہو اللہ کی کتاب کو کھول کے پڑھ لینا، اگر اس کا وہ قانون سمجھ نہ آئے تو میرے آل بیت سے پوچھ لینا۔ قرآن سمجھ نہ آئے تو کسی اور کے پاس نہ جانا، میرے آل بیت کے گھر جانا، اس لیے کہ اہل البیت ادریٰ بما فی البیت، گھر والے بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے۔ اور پھر فرمایا یہ آپس میں مخالف نہیں ہوں گے، قرآن اور اہل بیت کبھی آپس میں مخالف نہیں ہوں گے، اہل بیت کبھی قرآن کے خلاف نہیں کہیں گے۔ اگر کوئی ہمارے اہل بیت نے فرمان بیان کیا ہو اور تمہیں کوئی فرمان مل جائے اس کو قرآن پہ پیش کرنا، قرآن پہ پیش کرنا، معیار قرآن ہے، اگر وہ قرآن کے مطابق ہو تو ہمارا ہے، اگر قرآن کے مطابق نہ ہو فَاتْرُكُوا عَلَى الْجِدَارِ، اس کو دیوار پہ مارنا وہ ہمارے دشمنوں نے ہماری طرف منسوخ کیا، اس کو نہ لینا کرنا، وہ ہمارے دشمنوں نے ہمارے لیے بنایا ہے، ہمارے خلاف بنایا ہے۔ اصل اللہ کی کتاب ہے، اہل بیت کبھی قرآن کے خلاف بات نہیں کر سکتے۔ پیغمبر نے نہیں فرمایا القرآن ما علی و علی ما القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا قرآن کچھ کہے علی کچھ کہے۔ مولانا سید محمد یاسا آل اللہ مقامہ بڑا عمدہ جملہ فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے اگر قرآن انسانی شکل میں ہوتا تو اللہ اس کو علی کی شکل میں ہوتا۔ قرآن کی صورت میں اتارتا۔ قرآن اور علی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن اور آل بیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ جو کچھ بعض مفسدین بیان کر رہے ہیں یہ اہل بیت کا فرمان نہیں بیان کیا جا رہا، یہ خود ان کے اپنے بنائے ہوئے باتیں ہیں، یہ من گھڑت باتیں ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ اہل بیت کی طرف جھوٹ منسوخ کیا جا رہا ہے۔ اہل بیت قرآن کے خلاف نہیں کہہ سکتے، یہ ناممکن ہے کہ اہل بیت کوئی قرآن کے خلاف بات کرے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے۔ اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں، نہ آدم کے بنانے میں، نہ زمین کے بنانے میں، نہ آسمان کے بنانے میں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ جسم و جسمانیت سے محتاج نہیں۔ مذہب اہل بیت میں جو خدا کے جسم کا قائل ہے وہ مسلمان نہیں ہے، جو کہے خدا کا جسم ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ جی پھر عین اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ کیا معنی ہے؟ عین اللہ وجہ اللہ کا معنی یہ نہیں کہ علی ابن ابی طالب خدا کا اس طرح ہاتھ ہے جس طرح یہ میرا ہاتھ ہے، تو معنی کیا ہے؟ دیکھیں توجہ سے اس جملے کو مفسدین بڑا اس سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، توجہ کریں۔ یہ میرے جتنے اعضاء ہیں یہ جسم کے اندر ایک دماغ ہے اس کے تابع ہے۔ کبھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ہاتھ حرکت نہیں کرتا، آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے، ڈاکٹر بتائے گا کہ دماغ کا پیغام اس تک نہیں پہنچ رہا، اس وجہ سے حرکت نہیں کر رہا۔ دماغ جو کہتا ہے یہ وہی کرتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب کا پورا جسم، علی کی آنکھیں، علی کے ہاتھ، علی کا پورا جسم
خالق اکبر کے تابع تھا، علی کا ہاتھ خالق اکبر کے تابع، اب وہ علی کا ہاتھ نہیں ہے، گویا اللہ کا ہاتھ ہے۔ علی ابن ابی طالب کا کو عین اللہ، ید اللہ، وجہ اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ علی پورے کا پورا خالق اکبر کے تابع۔ جب خیبر کے دروازے کو اکھاڑا تو فرمایا ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ بل بقوت ربانیہ، علی نے خیبر کا دروازہ جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا، اللہ کی طاقت سے اکھاڑا۔ علی کی آنکھ اللہ کے تابع، علی کا ہاتھ اللہ کے تابع، علی کا کان اللہ کے تابع، علی کا پورا جسم اللہ کے تابع تھا، اس لیے عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ کہا جاتا تھا۔ نہیں ہے کہ جس طرح ہمارا ہاتھ ہے اس طرح ہاتھ ہے، وہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ علی ابن ابی طالب پورے کے پورے اللہ کے، اور پھر وہ جی علی ابن ابی طالب اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، وہ بھی ایک حکمت پروردگار۔ علی ابن ابی طالب کا اللہ کے گھر میں پیدا ہونا وہ بھی ایک حکمت پروردگار تھی کہ جب یہ لوگ گمراہ ہوں گے اور علی ابن ابی طالب کی ولادت سے انکار کریں گے اور کہیں گے علی پیدا نہیں ہوئے، علی نازل ہوئے ہیں، اور 13 رجب آئے گی اور مولود کعبہ کا جشن منایا جائے گا کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، تو انہیں ضمیر کہے گا جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جو پیدا کرتا ہے وہ خدا ہوتا ہے۔ تو علی کو جس نے پیدا کیا ہے وہ خدا ہے، جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے وہ تو مخلوق خدا ہے، تو خود ضمیر ان کو بتائے گا۔ صلوات پر محمد والے سب سے پہلے ضروری ہے انسان کا عقیدہ صحیح ہو، اور عقیدہ اتنا پختہ ہو، اتنا مضبوط ہو کہ پہاڑ اپنا مقام چھوڑ دے، اس کے عقیدے میں تزلزل نہ آئے۔ عقیدے کی بنیاد آیات محکمات، سنت متواترہ، ضعیف حدیث نہ ہو، وہ حدیث ہو جسے کثیر جماعت نے روایت کیا، اور پھر اصول دین پہ اس کا عمل۔ اصول دین میں اہم میں واجب نماز، اگر عقیدہ توحید سے عقیدہ اصول دین کا عقیدہ صحیح ہوا، فریضہ نماز ادا ہوا، بخشش کا امکان ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ ویڈیو میری گفتگو محفوظ ہو رہی ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر عقیدہ صحیح نہ ہوا اور فریضہ نماز ادا نہ ہوا تو بخشش کا کوئی امکان کوئی، کیوں؟ نص قرآنی ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں، کسی مفتی کی بات نہیں ہے، کسی مجتہد کی بات نہیں کہ آپ اس کو رد کر دیں گے۔ قرآن نے کہا جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی السقر، تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ بے نماز جنت میں نہیں جا سکے گا، کوئی ہو۔ قرآن نے کہا بے نماز جنت میں نہیں جا سکے گا، مسلم بے نماز۔ اور یہ بھی بتا رہا ہوں بے نماز حسینی نہیں ہو سکتا۔
حسینی بے نماز نہیں ہو سکتا، بے نماز حسینی نہیں ہو سکتا، بے نماز علوی نہیں ہو سکتا، علوی بے نماز نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہ میں علی ابن ابی طالب کو مانتا ہوں اور بے نماز ہو؟ وہ کہے میں علی ابن ابی طالب کو مانتا ہوں، میرا علی ابن ابی طالب سے تعلق ہے اور وہ بے نماز ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ضد ہے آپس میں، یہ آپس میں ضد ہے۔ آپ کہتے ہیں حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد۔ بے نماز ہونا حسینیت کے دائرے میں نہیں آتا، یزیدیت کے دائرے میں آتا ہے۔ یہ تو یزیدیت کے دائرے میں آتا ہے، وہ بے نماز اور حسینیت کے دائرے میں آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ فروع دین پہ عمل کرے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، خدا نے کہا قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان خسارے میں۔ کیا مطلب خسارے میں؟ سارے کے سارے انسان ناکام، سارے کے سارے انسان جہنم میں جائیں گے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے جن کا ایمان درست ہوا اور جنہوں نے نیک عمل انجام دیے، وہ بچ جائیں گے، نیک عمل انجام دیے۔ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، جو حق کی نصیحت کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ علماء نے لکھا ہے اس سے مراد لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہے اور برائی سے روکتے رہے، امر بالمعروف اور نہی از منکر کرتے رہے، معاشرے میں ان کا کردار اچھا رہا، ماں باپ کے ساتھ ان کا سلوک اچھا رہا، میاں بیوی کے ساتھ سلوک اچھا رہا، اولاد کی انہوں نے اچھی تربیت کی۔ ماں باپ کا نافرمان ہو، نمازی بھی ہو، روزے دار بھی ہو، ماتمی بھی ہو، مجلسیں بھی سنتا ہو، سرور کائنات فرماتے ہیں آق الوالدین آق الوالدین لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے اگر والدین کا نافرمان۔ پوری شریعت پہ عمل کرے۔ کوئی شریعت ایک چیز کا نام نہیں ہے، سال میں ایک مجلس کرا لے جی، بس جی ہم نے بخشش کا ٹکٹ لے لیا، ایک مجلس کرا لی، بس کافی ہے ایک مجلس کرانا نہیں۔ پوری زندگی شریعت کے مطابق گزارے، شریعت کی طرف سے جو واجب ہے عمل اس کو بجا لائے، جو حرام ہے اس سے اجتناب کرے۔ ساری زندگی سود کھائے، بے شک 10 مجلسیں کرا دے، کیا فائدہ ہوا؟ نہیں، اپنے آپ کو شریعت محمدیہ پہ کا پابند بنائے، واجبات کی ادائیگی ہو، محرمات سے اجتناب ہو، جس حد تک وہ کر سکتا ہے کرے، فرائض کو بجا لائے، پھر جو گناہ سرزاد ہوتے ہیں ان کی پروردگار سے توبہ بھی کرے۔ اہل بیت شفاعت بھی کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ شفاعت کے قابل ہوا۔ ابھی امتحان ہونے والے ہیں نا، کون سا بچہ رعایتی پرچے کے قابل ہوتا ہے؟ جس کے نمبر 30 ہوں، 30 نمبر لے گا تو ممتحن 3 نمبر دے دے گا، اور جس نے پرچہ ہی صاف دے دیا ہو اس کو رعایتی نمبر مل جائیں گے؟ نہیں ملیں گے۔ کچھ لکھے تو صحیح نا، کچھ تو لکھا ہوا ہو۔ معصوم نے فرمایا میرے شیعو، عالم برزخ کا انتظام تم
کر کے آؤ، محشر کا انتظام ہم کریں گے۔ نعرہ حیدری، قبر کا انتظام، بسم اللہ، عالم برزخ کا انتظام تم کر کے آؤ۔ سعد ابن معاذ نیک صحابی، اتنا نیک کہ پیغمبر اکرم اس کی تشییع جنازہ میں موجود، خود چل کے جا رہے ہیں، اور چل اس طرح رہے ہیں انگوٹھوں کے بل، پورا پاؤں نہیں ٹیک رہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہیں، پورا پاؤں نہیں ٹیک رہے۔ کہا سعد کے جنازے میں اتنے فرشتے ہیں کہ قدم رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ فرشتے حضور نے جنازہ پڑھایا، دفن کرا رہے ہیں، مٹی ڈالی جا رہی ہے، سر والی طرف ماں بیٹھی تھی، ماں نے کہا صاحب تو بڑا خوش قسمت ہے، تو جنتی ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا جنتی نہ کو، کیوں یا رسول اللہ میرا بیٹا جنتی نہیں؟ فرمایا اس پہ عذاب قبر نازل ہو رہا ہے۔ پیغمبر اکرم نے جنازہ پڑھایا، فرشتوں نے جنازہ پڑھا، عذاب قبر نازل ہو رہا ہے، کیوں؟ فرمایا جاؤ اس کی بیوی کو راضی کرو، یہ بیوی کے ساتھ بد اخلاق تھا، جب تک بیوی اس کو معاف نہیں کرے گی خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ حقوق العباد ادا نہ ہوئے تو نماز کا فریضہ اپنے مقام پہ، خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ کسی بھائی کو ناراض کیا اور رشتہ دار کو ناراض کیا، مرنے سے پہلے اس کو راضی کر لے، اس کو راضی کر لے۔ اگر کوئی ناراض ہے، اللہ نے فیصلہ کیا جب تک بندے راضی نہیں ہوں گے میں راضی نہیں ہوں گا، خالق اکبر کا فیصلہ ہے۔ اور اس کو بھول جائے کہ بندوں کو ناراض کر کے خدا کو ہم راضی کر لیں گے۔ اپنے اوپر دیکھیں، حساب کریں کون کون سے حقوق ہے جو مجھ سے ضائع ہو گئے، ان کو بجا لائے، اور مجالس ایسی کرے جو مجالس آپ کے لیے مفید ہوں۔ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، پیغمبر خاتم کو حکم تھا میرا حبیب ان کو نصیحت کیا کرو، نصیحت مومنین کے لیے نفع مند ہے، مومنین کے لیے نصیحت نفع مند ہے۔ میں بھی آپ کے لیے فضائل پڑھ کے چلا جاتا، واہ واہ آپ کر دیتے، لیکن مجھے احساس ہے کہ کتنے اصرار کے بعد آپ نے مجھے بلایا، میں اپنی ذمہ داری ادا کر کے جاؤں، میں اپنا فریضہ ادا کر کے جاؤں، اور جس چیز کی ضرورت ہے آج ضرورت ہے، آج ہمیں غیروں کو شیعہ بنانے کی ضرورت نہیں، آج شیعہ کو شیعہ بنانے کی ضرورت ہے۔ آج شیعہ شیعت سے خارج ہو رہے ہیں، آج شیعہ شیعت سے خارج ہو رہے ہیں اور دوسرے کیمپوں میں جا رہے ہیں۔ آج ضرورت ہے شیعہ کو مواحد بنایا جائے، شیعہ کو شیعت کے اندر رکھا جائے، لوگوں کو پابند بنایا جائے، اس لیے کہ جو شیعت ائمہ نے بیان کی ہے وہ ہم میں نہیں ہے، اور جو ہم میں ہے وہ اماموں نے نہیں بیان کی، وہ اور ہے ائمہ نے بیان کی ہے، وہ ہم نے کوئی اپنی الگ شیعت بنائی ہوئی ہے، جو ائمہ نے بنائی ہے وہ اور ہے، جو ہم میں مشہور ہے وہ اور ہے۔ لہذا رجوع کیا جائے، ان کو بلایا جائے جو ہمدردان قوم ہیں اور جو ہمیں ائمہ کا اور قرآن کا پیغام پڑھ کے سنائیں۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔
اہل بیت نے اسلام کو اور مکتب اہل بیت کو آسانی کے ساتھ نہیں، بڑی قربانی ہے۔ یہ جو فقہ اہل بیت توضیح المسائل کی صورت میں آپ گھروں میں دیکھتے ہیں، یہ آسانی کے ساتھ نہیں آئی، یہ خون کا دریا عبور کر کے آپ کے پاس۔ کتنے علماء شہید ہوئے۔ میں فقط ایک عالم کی مثال دیتا ہوں، کتاب خانہ جلا دیا گیا، قید کر دیے گئے، فقط اس جرم میں کہ صادق آل محمد کی علوم کی نشر و اشاعت کیوں کر پہرا لگا دیا گیا۔ جب پہرے دار سوتا تھا، باہر سے کہیں سے کاغذ اور قلم منگوایا، اس وقت لکھتے تھے، اندر کتاب لکھی، خفیہ طریقے سے باہر بھجوائی۔ خراسان میں گورنر جو تھا ان کا رشتہ دار تھا، اس کو کہا اس کو چھپوا دو، کتاب چھپ گئی، پھر اس کی شرح لکھی گئی۔ آج وہ کتاب 7 دنوں میں وہ کتاب لکھی، چوری چھپے، آج ہمارے مدارس میں، تمام شیعہ مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے۔ لائق ترین طالب علم اس کو 4 سال میں ختم نہیں کر سکتا۔ حاکم وقت میں پتہ چل گیا، اس زمانے کے ملعون درباری قاضی کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ اس کی کیا سزا ہے۔ اس نے کہا اس کو زندہ دو ٹکڑے کر دیا۔ صحرا میں لے آئے، 2 اونٹ منگوائے گئے، فیصلہ کیا گیا کہ ایک کا اونٹ کا منہ مشرق کی طرف، ایک کا مغرب کی طرف، ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھی جائے، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھی جائے اور اونٹوں کو دوڑا دیا جائے۔ یہ شہید اول ہیں جن کو میدان میں لے آئے، انہوں نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی۔ وہیں صحرا میں 2 رکعت نماز پڑھی، ایک ٹھیکری لی، ایک پتھر لیا اور اس پتھر پہ لکھا۔ اس پہ حیران کن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیکری پہ ایک جملہ لکھتے ہیں اور آسمان کی طرف پھینکتے ہیں۔ نبی نہیں ہے، نہ امام ہے، فقط مجتہد ہے، فقیہ ہے، آسمان کی طرف پھینک رہا ہے اور یہ یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے جواب دے۔ آسمان کی طرف پھینکا، انتظار کیا، لکھا پروردگارا رب انی مغلوب فانتصر، میرے اللہ میں مغلوب ہوں میری مدد کر۔ ٹھیکری واپس آئی، اس کی دوسری طرف لکھا ہوا تھا ان کنت عبدی فاصطبر، اگر تو میرا بندہ ہے تو صبر کر۔ سبحان اللہ۔ ایک ٹانگ اس اونٹ کے ساتھ باندھی گئی، ایک ٹانگ اس اونٹ کے ساتھ باندھی گئی، اونٹوں کو دوڑایا اور اس عالم دین کے زندہ 2 ٹکڑے کر دیے۔ کئی علماء ایسے آپ کو ملیں گے جن کی زمین پر قبر ہی نہیں ہے، جنہیں زندہ جلا دیا گیا، جن کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ جرم کیا تھا؟ مذہب اہل بیت کی ترویج انہوں نے کی۔ کربلا میں جو کربلا والوں کی قربانی ہے، سید الشہداء کا جملہ ہے، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر میرے نانے کا دین میری قربانی کے بغیر نہیں بچ سکتا تو آؤ تلواروں میں حسین کا بدن حاضر ہے۔ ابھی حافظ صاحب مسائل پڑھ رہے تھے، نبی زادی کے امت مسلمہ پر 2 بڑے احسان،
پہلا احسان یہ کہ امامت کے تحفظ کے لیے جو بی بی بابے کا واز سننے کے لیے مسجد میں کبھی نہیں آئے، امامت کی حفاظت کے لیے گھر سے باہر نکلی، مسجد میں آئی ہیں امامت کی حفاظت کے لیے۔ اور دوسرا احسان تربیت یافتہ اولاد امت کے حوالے کی۔ امام حسن کی تربیت کی اس انداز سے کہ بیٹا حسن باپ کے دشمن سے بھی صلح کرنی پڑے تو صلح کر لینا، اور بیٹا حسین اگر کبھی ایسا موقع آئے کہ اللہ کے دین کو بچانے کے لیے قربانی دینی پڑے تو بیٹا حسین خون کی قربانی دے دینا۔ اور پھر بیٹیوں کی قربانی، بیٹیوں کی تربیت اس انداز سے کی، بیٹی زینب و کلثوم اگر اللہ کے دین کے لیے چادر قربان کرنی پڑے تو چادر دینے سے گریز نہ کرنا۔ یہ بات ہمارے ذاکرین پڑھنے والے بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں کہ خیمے لوٹنے والے باہر آ کے کھڑے ہو جاتے اور کہہ دیتے کہ جو سامان ہے باہر پھینک دو، نبی زادیاں باہر پھینک دیتی، نہیں یہ زیادتی ہے، اس قسم کا جملہ زیادتی ہے۔ علامہ علی نقی نے لکھا ہے کہ نبی زادیوں کی چادریں آسانی سے نہیں اتاری گئی، نبی زادیوں کی چادریں آسانی سے نہیں اتاری گئی۔ علامہ علی نقی نے لکھا ہے چادریں چھیننے میں بڑی دیر لگی، کئی دفعہ کئی ایسے مواقع آئے چادر کا ایک سرا ظالموں کے ہاتھ میں ہوتا تھا، دوسرا سرا نبی زادیوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ ظالموں کی کوشش ہوتی تھی چادر چھن جائے، نبی زادیوں کی کوشش ہوتی تھی چادر بچ جائے، ایک ٹکڑا بچ جائے، ہم اپنے سر کا پردہ بنا لیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا چادر کے ٹکڑے ہو گئے، آدھا ظالموں کے ہاتھ میں آیا، آدھا بیویوں کے ہاتھ میں آیا۔ بڑی مشکل سے چادریں سیدھی، ان ظالموں نے کوشش کی، چادریں چھینی گئی، بیویاں ایک دوسری بیوی کے بغل میں سر چھپا کے اکٹھی ہو گئی۔ انہوں نے ظلم کیا بیویوں میں، بیویاں باہر نکل جائیں، بیویاں باہر نہ نکلی، انہوں نے خیموں کو آگ لگا لی۔ پڑھنے والے پڑھتے ہیں ایک خیمہ جل جاتا، بیویاں دوسرے خیمے میں تھا۔ ایسی روایت نہیں ہے، یہ تو تب ہوتا جب جلانے والا ایک ہوتا۔ علامہ اختر عباس بیان کرتے تھے 40 مشعلے لے کر 40 بندے آئے، خیموں کو چاروں طرف سے آگ لگائی، چاروں طرف سے آگ لگی۔ جب ہر طرف سے خیمے جلنے لگے، شیعہ نوجوان تو بڑا غیرت مند ہے، شیعہ نوجوان بڑا غیرت مند ہوتا ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو گھر میں بیٹھا ہو، تیرا محرم، تیری ماں، تیری پھپھی، تیری بہن تیرے سامنے آئے اور تجھے کہے مجھے اجازت ہے میں ننگے سر باہر نکل جاؤں؟ تیری پھپھی ہو، تیری ماں ہو، تیری بیٹی ہو، تجھے کہے میں باہر نکل جاؤں ننگے سر؟ شیعہ نوجوان تو اجازت دے گا؟ کہے گا تو باہر چلے جاؤ۔ اور کجا تیری غیرت، کجا سجاد کی غیرت؟ پھپھی سامنے کھڑی ہے، شانہ ہلا کے کہہ رہی ہے بیٹا سجاد بتاؤ نا، خیمے میں آگ لگ چکی ہے، کدھر جائے؟ پھپھی اماں علیکن بالخروج، پھپھی اماں علیکن بالخروج، پھپھی اماں باہر نکل جاؤ۔ کہا بیٹا سجاد دیکھو تو صحیح نا میرے سر میں چادر نہیں ہے، بیٹا سجاد ذرا دیکھو تو صحیح میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ پھپھی اماں علیکن بالخروج۔ علامہ علی نقی فرماتے
فرماتے ہیں کیا علی کی بیٹی کو مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ جب خیمے میں آگ لگ جائے تو جان بچانا واجب ہے؟ کیا علی کی بیٹی مسئلہ نہیں جانتی تھی؟ وہ جس کا نانا نبی ہو، جس کا بابا امام ہو، بھائی امام ہو، کیا وہ مسئلہ نہیں جانتی تھی؟ علامہ علی لنگی فرماتے ہیں مسئلہ جانتی تھی، پھر کیوں بار بار پوچھ رہی تھی؟ بار بار اس لیے پوچھ رہی تھی، علی کی بیٹی جانتی تھی سجاد حجت خدا ہے، ہو سکتا ہے گنجائش ملتی ہو، سجاد مجھے اجازت دے دے، اس لیے کہ زینب کا جل جانا آسان تھا، دھکے سر باہر نکلنا مشکل تھا، اس لیے جب نکلی تو حالت کیا تھی؟ بالوں سے چہرے کا پردہ بنائے ہوئے تھے، منہ پہ ماتم کر کے کہہ رہے تھے واہ محمدہ واہ علیہ واہ حجابہ لعنت اللہ سيعلم الذين ظلموا